السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، اور صبح کے وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں جو اہم معاملات ہیں، چاہے سیاست سے جڑے ہوں، چاہے معیشت سے یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اور کسی حد تک تو یہ ہماری کوشش، اس میں ہم کامیاب رہے ہیں کہ اپنی بات دوسروں تک صحیح طرح پہنچا سکیں، لیکن بس اوقات اس میں بہت زیادہ دشواری بھی پیش آتی ہے۔ یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ الفاظوں کا چناؤ بہت محتاط ہو کر کیا جائے، لیکن کچھ سماجی نوعیت کے خاص طور پہ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر الفاظ سخت بھی استعمال نہ چاہتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ جو باقاعدگی سے پروگرام دیکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں، یقیناً تنقید بھی ہوتی ہے، اور یہ بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بھی تنقید کرتے ہیں تو اس کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی اصلاح ہو، ہماری اصلاح ہو، اور اس کا ہمیں اثر، نتائج اس کے ہمیں کل معاشرے کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یہی اپنی سی کوشش ہے جو ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ بہت سارے معاملات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اس کے بارے میں پھر ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اور کوشش ہوتی ہے کہ رابطہ آپ سے رہے، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام دیکھنے والوں کو بھی براہ راست موقع دیا جائے کہ وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ آج کا دن کیونکہ بڑا خاص ہے، اور بڑے ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، جن کے ساتھ آج کا ہی ہمارا سلسلہ اس کا آغاز ہوگا۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو جسمانی آپ کی بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے پروگرامز کریں۔ مختلف ڈاکٹرز، حکمات، طبیب ہم نے یہاں مختلف اوقات میں ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا اور ان سے گفتگو کی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ترتیب دیا ہے کہ پہلا جو حصہ پروگرام کا ہوتا ہے اس کے اندر سماجی نوعیت کے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، معاشی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات، دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور دوسرا جو پروگرام کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ اب اس میں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کی بھی بہتری کی ضرورت ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سامنے ہمارے آئے ہیں جس میں جسمانی معاملات کی جو خرابی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روحانی معاملات میں گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا، معزز مہمان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے گفتگو کریں، کیونکہ وہ اس کے اوپر دسترس رکھتے ہیں موضوع کے اوپر، اور بہتر طور پر آپ کو سمجھا بھی پائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب غضنفر جمشید سیفی صاحب کی، جو کہ ایک روحانی اسکالر ہیں، اور ہفتہ وار سلسلہ ہم نے یہ شروع کر دیا ہے، آپ کو ہم مدعو کرتے ہیں، اور وہ براہ راست آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو پروگرام اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملات میں خرابی ہے یا نہیں، براہ راست کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید، بہت شکریہ سر، بڑی نوازش۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، بہت سارے سوالات موصول ہوئے، اور جیسے میں نے ایک بڑی لمبی تمہید باندھی یہاں پر، دیکھنے والے جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جسمانی معاملات میں خرابی ہوتی ہے، وہ تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس نقطے سے میں چاہتا ہوں ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو ایک بہت زیادہ گمان ہو چلا ہے، جس شخص سے پوچھو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، یہ کام میں رکاوٹ ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں، اس کی وجہ کل یہی ہے کہ کسی نے کوئی جادو کروایا یا کچھ کروایا۔ کیا یہ واقعتاً بات درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، جس طرح ہم لوگ ہر دفعہ پروگرام میں
بتاتے ہیں کہ انسان کو جسمانی اور روحانی علاج کب کروانا چاہیے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے. کیونکہ ہر دفعہ کی طرح ہمیں نئے دیکھنے والے ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو انہیں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس بات کو، دوبارہ ہم لوگ اس بات کو دہراتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو کب انسان کو جسمانی اور کب انسان کو روحانی علاج کروانا چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ جیسے ہم لوگ پہلے بتاتے چلے آئے ہیں اپنے پہلے دوستوں کو اور نئے آنے والوں کو اب پتہ چلے گا کہ جس طرح آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے سارا علاج کرواتے ہیں اپنی میڈیسن کا، اور آپ کو تندرستی نہیں آتی، اس سے افاقہ نہیں ہوتا، تو اس کے دوران پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے روحانی علاج کروانا چاہیے. تو روحانی علاج میں ممکن یہ ہر بات پر نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی جادو کیا ہو، تو اس کے اندر ساتھ رہنے والے حسد کی نگاہ سے بھی چل جاتے ہیں، وہ بھی بیماری بوجھ وزن پڑتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں نام نہاد جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کالا جادو کر، اس کو قرآن پاک میں کہیں پر بھی کسی کی نقصان کے لیے نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. جب انسان کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے جادو کر کے، یا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کرا، تو وہ قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب نہیں ہے. اس میں قرآن پاک اور اللہ کی جو راہ ہے اس کے اندر صرف محبت ہی محبت ہے، تندرستی ہی تندرستی ہے، اور جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس کو اپنا جو تشخیص کروانی چاہیے روحانی طبیب سے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو روحانی طبیب ہے وہ اس قابل ہے کہ دکان سے جا کے تو نہیں بیٹھا. جس طرح ہم لوگ پہلے بھی بتاتے چلے آئے ہیں، لوگوں نے دکانیں سجائی ہوئی ہیں. ہاں، ہر جگہ پر کوئی لوازمات ہر چیز کا ہوتا ہے، جس طرح میڈیسن لانی پڑتی ہے، اسی طریقے کے ساتھ اس کا بھی ایک اخراجات ہیں. اس کے جو روحانی علاج کرنے والے ہیں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا علاج بہتر کر سکتا ہے اور شریعت پر قائم ہے اور اپنا اچھے طریقے کے ساتھ نمازی پرہیزگار ذکر اذکار کرنے والا ہے، تو آپ اس سے رابطہ کریں. اور جسمانی جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی تکلیف جسم کی دو طرح کی، میں نے پچھلی دفعہ بھی اور ہر دفعہ اس لیے بتاتا ہوں کہ نئے آنے والوں کو پتہ چلے کہ انسان جسم کے اندر روح بھی ہوتی ہے. تو وہ جب روح کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو روحانی علاج کروانا چاہیے. اس کو جسم کو افاقہ نہیں ہوتا. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو جسم کو اس کو سکون نہیں آتا، میڈیسن ٹیسٹ سارے کروا کے بھی. تو پھر وہ جب وہ روحانی کے پاس جاتا ہے معذرت کے ساتھ. جی ضرور آرام سے پانی پیجیے، بڑی عام بات ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی. تو اس کے بعد جب وہ روحانی علاج کروائے تو پھر اس کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہمیں تعویذ دے دیں تو ہم لوگ اپنا کام کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے. اور کئی لوگ ایسے پروگرام کے بعد ہمارے مل جاتے ہیں جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور اس طرح پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں پڑھنے کے لیے نہ دیں، آپ ہمیں تعویذ دیں. تو دیکھیں انسان کو اس پر بھی اپنا ایمان اچھا کرنا چاہیے. جس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے وہ نماز ہے، تو نماز کے بعد تسبیحات ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ دیکھا جاتا ہے کیا اس کو ضرورت ہے کسی نقش کی، کسی تعویذ کی، تو پھر انسان اس کو حفاظت کے لیے لیتا ہے، تاکہ دوسرے کی نظر ہر ٹائم انسان وضو میں نہیں رہتا، ہر ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا. تو پھر اس کا وہ جو تعویذ ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے وہ اس کے اوپر جو ہے نا ڈھال کا کام کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سمجھ لیا جائے پہلے ان معاملات کو، کیونکہ اکثر جو سوالات ہمیں بھیجے جاتے ہیں وہ اسی حوالے سے ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسانی سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور اس میں مشقت جو ہے وہ نہ کرنی پڑے، بلکہ یہ کہ مجھے معاف کیجیے گا کہ لوگ کے چاہتے یہ ہیں، کچھ لوگ زیادہ نہیں ہوں گے، کہ نماز کی بھی شرط اس میں سے ختم کر دی جائے کہ وہ نماز ادا کیے بغیر ہی اگر معاملہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے. آپ کے پاس کیسے لوگ جڑتے ہیں ایسے، ذرا یہ تو بتائیے. بالکل ایسے ہی ہیں میرے پاس، ایسے ہی لوگ کئی آ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو آپ نا نماز کی، انہیں میں بولتا ہوں کہ آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کسی ہم ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی.
اس کے اوپر انہیں اس بات کو جب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نماز پہلے ادا کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ کو تسبیح دوں گا، وہ کہہ رہے نہیں حضور آپ کی مہربانی آپ ہمیں کوئی تعویذ دیں. یہ ہمارے کراچی میں زیادہ تر یہ لوگوں کا مائنڈ ہے کہ ہمیں تعویذ دے دیں اور شارٹ کٹ میں مل جائے. اور تعویذ تب کام کرتا ہے. تعویذ جو نکلا ہے وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک سوال آیا تھا اس پر کہ تعویذ کیا ہے اور کیوں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. تعویذ جو ہے وہ تعوذ سے تعویذ بنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی بولا تھا. تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے شیطان انسان سے ہٹ جاتا ہے. تو تعوذ سے تعویذ بنا. کئی انسان لوگوں کو تعویذ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ان کو آیت الکرسی، پھر اس کے بعد کچھ قرآنی آیاتیں ہوتی ہیں جو اثار باندھتی ہیں انسان کا، لڑتی ہیں جادو سیب اور جنات سے، تو وہ نہیں آتی. تو چاروں کل ہیں وہ نہیں آتے. پھر اس کے لیے ہم لوگ وہ تعویذ اور نقش بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ساتھ رکھے تاکہ اس کی حفاظت کرتی رہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہوتی قرآنی آیات ہی بالکل اسی کا ہی وہ ہم لوگوں کے عدد کے ساتھ نکالا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ادویات ہم مختلف استعمال کرتے ہیں اس کی ایک ترتیب رکھی جاتی ہے جسمانی علاج کے واسطے. اسی طرح روحانی علاج کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب. اب یہ ترتیب بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھا دیا. اب کہ ہر شخص ہی وہ کہتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے تو کوئی بھی آیت ہے وہ اٹھا کر کسی کو دی جائے کہ اس کا اگر ورد کیا جائے یا وظیفے کی شکل میں اس کو پڑھا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ کیا اس کے اندر بھی کسی ایک آرڈر کی ضرورت ہے؟ کون سی آیت کس وقت کام کر سکتی ہے؟ کن اوقات میں زیادہ وہ ہو سکتی ہے؟ یہ تمام چیزیں اس کا ایک نصاب ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ فرمائیے گا ذرا. پورا قرآن پاک جب مرضی پڑھا جائے اس میں تو پہلے ہمارا اس پر جو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو پورے قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھولیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. چند آیتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے اندر انسان جب اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس چیز کا روح کو سکون ملتا ہے اور اس سے جتنی نحوست، بد نظر اور یہ جادو سے یہ ہٹ جاتا ہے. اور اس کے لیے وظائف کا جو ہے وظائف انسان کو اللہ کا نام ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس کا انسان اپنے ساتھ ورد رکھے. اب جس طرح ہم لوگ بسم اللہ شریف ہی ہے، ہم اس کو ہی ایک اپنا سوچتے ہیں کہ ہم ساری مدد اللہ کی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے طلب کریں. تو یقین مانے جب انسان اس کی تسبیح کرتا ہے تو اس کا جب یقین اس پر پختہ ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پر انوارات، تجلیات، رحمتیں اتار دیتا ہے. اور وہ ایک دیکھنے والے کو مشورہ اس طرح ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ تسبیح رکھنی چاہیے. لوگ آج کل وہ آسانی کے لیے کاؤنٹر رکھتے ہیں. تسبیح کی برکت شروع سے چلتی چلی آئی. لکڑی کی تسبیح، لکڑی کے دانے رکھے ہوں، اس پر جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ جب اپنی پاکٹ میں رکھتا ہے تو اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل صحیح. کیونکہ اس کی عبادت جو ہے، اس کی جو حصار باندھے ہوئے چیز ہے، اس کی پاکٹ میں آلریڈی اس کا ایک اوزار پڑا ہے جس کی وہ اس سے جتنی کوئی نحوست بد نظر ہوتی ہے تو وہ اس کی حصار باندھے تو وہ پکڑ لیتی ہے، وہ اس کو ڈھال بن جاتا ہے. وہ تسبیح اپنے ساتھ رکھیں اور تسبیح پر عبادات کریں. کاؤنٹر ٹھیک ہے، یہ ایک ہماری سہولت کے لیے ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھنے میں جب اکاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ اس کو کرتے، مگر جو برکت ہے وہ دانے میں ہے. وہ دانہ انسان وہ چلتا ہے، پھر وہ اپنی پاکٹ میں رکھیں اور اس کی برکت بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کیونکہ وہ تو دیگر مصارف کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن تسبیح جو ہے وہ محض عبادت کے لیے ہی آپ استعمال کریں گے. یہ ایک مناسب عمل ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ یقیناً آپ کے لیے برکت کا کام کرے گی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس سے جڑے اگر سوالات آپ کے پاس ہیں، اسکرین کے اوپر نمبر ہی ہم نے چلا دیا ہے، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. کال کر کے جو ہے وہ غضنفر جمشید سیفی صاحب سے جو ہے آپ وہ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. اب یہ روزگار کے حصول کے لیے لوگ بہت زیادہ آج کل جو ہے فکر مند ہیں. ذریعہ معاش جو ہے وہ کچھ رہا نہیں ہے. ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اب بہت سارے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں.
اور ہمارے ہاں نفسیاتی مسائل کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی تفریق کی ضرورت ہے کہ یہ اگر کسی کے اوپر اثرات ہے، وہ بھی کبھی کبھار دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اپنے حواس میں نہیں ہوتا، یا اگر دیگر مسائل ہوں، تو اس کا کیسے فرق کیا جاتا ہے اور کیا اس میں نتیجہ نکلتا ہے جب ان کا علاج ہوتا ہے؟ آپ کے پاس تو کافی ایسے لوگ ہوں گے، بالکل ایسا ہی، ذرا فرمائیے گا کیا نتائج؟ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں بڑے پڑھے لکھے، بڑے اچھے جو کوالیفائڈ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے اوپر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ان کو چیک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا عصبی معاملات، جناتی معاملات ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چیخیں مار اپنے آپ سے باہر ہو، پھر اس کو ہم لوگ کور کر لیتے ہیں، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کہاں سے اٹیچمنٹ ہوئی، کیسے ہوئی اور کہاں سے اس کی غلطی ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اس کو نقصان دینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، نقصان بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک ہم لوگ جب گھر بنا ہوتا ہے تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اپنے گھر کو جیسے ہوتا ہے تو اس کو بس سنوارنے ختم ہو جاتا ہے، ایک دن اس کو جب ہم سنوارنے لگتے ہیں بگڑے ہوئے کو، تو وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، بگڑتا بہت سپیڈ کے ساتھ۔ اسی طریقے کے ساتھ انسان کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں بہت تیزی سے ہو جاتی ہیں، جب اس کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر اپنی جگہ پر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کے اندر ایسے روحانی معاملات ہیں اور جنات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں اور نقصانات دیتے ہیں، جسم کو دیتے ہیں، اس کے کردار کو دیتے ہیں، اس کی جو ہے اس کی زبان کو۔ اگر کسی کے اندر بیٹھے ہیں ہم لوگ تو اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے لہجہ، اس کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ کتنا بدتمیز آدمی، مگر اس کا رجحان اور اس کا دماغ کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے، کسی اور طرف چلا دیا جاتا ہے، وہ پھر اس کے لیے ساری پرسنالٹی خراب، اس کا کاروبار خراب، گھر میں خراب، باہر خراب، لوگ اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ زبان سے جڑی ہیں ساری چیزیں، اور زبان جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سارا معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جی۔ جتنا بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یقین کہ یہ سمجھ میں آنے والی اللہ کی راہ پر جب ہمارا یہ جو وقت چل رہا ہے، اس پر استغفر اللہ زیادہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی معافی اس سے طلب کریں، اپنی حلال حرام کو دیکھیں، اس کے بعد اللہ کی راہ پر دیے، کیونکہ غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور اپنے مال میں سے دینا وہ برکت ہے، 10 دنیا 70 آخرت۔ اللہ کی راہ پر جب آپ دیں گے، کوئی مال خرچ کریں گے تو اس پر 10 دنیا اور 70 آخرت۔ ٹھیک ہے، کالر ایک ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی السلام علیکم۔ سر اسد رضا بات کر رہا ہوں، آواز یہاں فلور پہ نہیں آ رہی ہے شاید، تو اس کو چیک کر لیں اور اس کے بعد آپ کال دوبارہ کریں تو آپ کی کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کی جائے گی۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صدقات کا جو معاملہ ہے، اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ صدقات جو ہیں وہ آپ کے اوپر سے جو مشکلات ہیں، جو جتنے مصائب ہیں، ان کو ٹالتی ہے، اس کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کا ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ جو صدقات ہیں یہ صرف بکرے کے گوشت کی شکل میں ہوں یا صرف اس کی شکل میں ہوں، اسی میں چاہوں گا ذرا وضاحت کیجئے۔ لوگوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، آج کل وہ ہر مسئلے کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بکرا جو ہے اس کو ذبح کر دیں اور سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ کس حد تک درست ہے، فرمائیں۔ پتہ یہ بکرے کا جو علاج ہے اس کا علاج ہے، روحانیت میں ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انسان بکرے کا علاج نہیں کرتا۔ جب جس پر جنات کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی جان پر، ایک جان سے دوسری جان پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تحفہ لو اور ہمارے لیے ان کی جان چھوڑو، وہ ہے صدقے میں، تو یہ ایک معاملہ ایک علیحدہ ہے۔ صدقہ جو ہے وہ انسان کے بلا شبہ انسان کو کئی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ٹالتا ہے۔ خیرات ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ کی راہ پر خرچ کرنا، سفید پوش کو ڈھک کر دینا، اس کے لیے وہ ہے 10 دنیا 70 آخرت۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے پاس سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو آپ کے اندر سے ایک صحابی جو تھے وہ امیر تھے، رئیس تھے۔ ہمارے لیے جو بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زبان مبارکہ سے نکلتی تھی وہ ہمارے لیے راہ کھولتی تھی، ہمارے لیے عقل کھولتی تھی، ہمارے لیے بولا جاتا تھا۔ حضور پاک جو الفاظ بیان کرتے تھے وہ ہمارے اپنی امت کے لیے بیان کرتے تھے۔
آپ نے اس صحابہ کو طلب کیا کہ آپ میرے پاس آئیں. وہ آئے تو انہوں نے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ صحابہ آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ حضور بہت مال ہے. کہ تو آپ کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا صحابی نے کہ میرے بعد میری اولاد کا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تو پھر آپ کا تو کچھ بھی نہ ہوا، آپ تو رئیس نہ ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کے بعد تو آپ کے اولاد کا ہے. تو وہ صحابی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور پھر میرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحابی ان سے کہ آپ کا جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ آپ کا ہے. وہ آپ کا ہے. تھوڑا عرصہ گزرا تو وہ جب صحابی دوبارہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اس کی حالت خستہ تھی. تو آپ نے پھر دوبارہ بلایا کہ آپ کی حالت کچھ پہلے سے تھوڑی نازک ہے. تو ان صحابی نے فرمایا کہ حضور میں نے اپنی اولاد کا جو حصہ تھا وہ مال و اسباب دے کر باقی سارا اللہ کی راہ پر دے دیا. تو آپ نے فرمایا سارا تمہارا ہے جو آپ نے اللہ کی راہ پر. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، قبرستان میں جب جاتے ہیں تو کہیں پر آپ کو بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، کہیں پر آپ کو اے سی نظر نہیں آئے گا، کہیں پر آپ کو کوئی آپ کی گاڑی، کوئی آپ کا بنگلہ کچھ نظر نہیں آئے گا. جانا تو وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ پر دے دیا. تو اللہ کی راہ پر دینے کے لیے بھی دل چاہیے اور گنتی نہیں چاہیے. گن گن کر دینا تو پھر وہ گن گن کر انسان کو ملتا بھی ہے. 10 دنیا اور 70 آخرت ہے، اسی کو فرمایا گیا. بہت خوب. تو اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو صدقات اور خیرات ہیں اس کے بارے میں پھر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور ابھی بھی جتنی بات ہوئی ہے یقیناً جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو کافی حد تک یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. اچھا جی، اب بہت سارے آپ کے معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے. ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہے اور بریک کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے. غضنفر جمشید سیفی صاحب روحانی اسکالر تشریف فرما ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے آپ، اور بریک کی وجہ سے میں مخیل ہوا. کالز آپ کی جو ہے وہ جاری رہیں گی اب، اور سوالات آپ کے براہ راست شامل کریں گے. اور سوالات اس حوالے سے اگر کوئی روحانی معاملہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی درپیش ہے، آپ پروگرام میں کال کیجئے اور شامل ہو جائیے. ابھی آپ کو اس کے بارے میں یہیں اسی وقت براہ راست آپ کو دیکھ کر ہی بتا دیا جائے گا کہ آیا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے گڑبڑ تو اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حضور فرمائیے کہ یہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صدقات کے حوالے سے. اب یہ ٹاپک کیونکہ بڑا عام ہے، میں چاہوں گا ذرا مزید اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے، کیسے معاملات کو حل کیا جائے. اور پھر مختلف اس کی اشکال ہے، جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ گوشت کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ مال کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ اور دیگر چیزوں پہ اجناس کے اوپر کرتے ہیں. یہ کیا واقعی اتنی افیکٹو ہے، اثر رکھتی ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. جو معاملات صدقات کے ہیں تھوڑی سی میں بات کروں گا، کیونکہ ایک حوالہ ہم لوگوں کو تو جو علم دیا گیا ہے اس کے مطابق جس طرح ہم لوگ اپنے انبیاء کرام سے اور بزرگوں سے اور ان کی جو راہ چلتی ہوئی اس کے اندر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اسی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں چھوٹا سا ایک قصہ بتاؤں گا جو میں نے ایک بڑے اچھے جو ہیں پڑھنے والے اور علم جاننے والے جو تھے ان سے میں نے سنا تھا. تو ہے وہ میں نے خود نہیں پڑھا، مگر یقیناً جو سے میں نے سنا ہے وہ ایک علم رکھنے والے تھے، کتابی علم رکھنے والے تھے. تو ان سے میں نے سنا تو بڑا خوبصورت وہ ایک انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے قریبی ایک دوست تھے، آپ کے امتی بھی تھے، تو انہوں نے کہا حضور مجھے آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے نا کل کے جو ہے آنے والے وقت کا علم ہو، اگلے دن کا علم ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ یہ علم نہ لیں، یہ اچھا نہیں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بضد ہوئے، لاڈلے بھی تھے. تو ان کا اچھا چلے میں اللہ تعالیٰ سے جب جاؤں گا تو میں اجازت لوں گا اور دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک یہ آپ
یہ سفارش ہے یہ پوری فرما دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دعا مانگتے ہیں, ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں اللہ سے, کیونکہ کلیم اللہ تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, علم آ گیا ان کو, ٹھیک ہے, وہ انہیں خوشخبری آ گئی جی آپ کو کل کا پتہ چل جائے. بالکل ٹھیک ہے. وہ گھر جاتے ہیں, ان کے پاس ایک مرغی, ایک بکری, ایک گھوڑا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پاس ہی کتا اور بلی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں, کتا اور بلی آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے دن سے گوشت نہیں کھایا. تو بلی بولتی ہے پریشانی نہ لو, یہ کل مرغی مر جانی ہے تو ہم یہ کھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اتنے میں وہ سن لیتا ہے, کل کا علم کا اس کو پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کل یہ مرغی مر جانی ہے تو ہم یہ کھائیں گے کل. وہ اسی ٹائم خود ذبح کرتا ہے, وہ گھر میں پکا کے کھا جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ دیکھا نا مجھے کل کے علم کا فائدہ کتنا ہوا, تو آپ نے تو یہ منع فرمایا تھا مگر میرے لیے بہتر ہو گیا. بہتر ہو گیا. تو آپ خاموش رہتے ہیں. پھر وہ اگلا دن جاتا ہے تو وہ بیٹھتے ہیں, وہ کتا اور بلی پھر دوبارہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے وہ تو کل خود کھا گیا وہ. تو بلی کہتی ہے پریشان نہ ہو, کل یہ بکری مر جائے گی, کل ہم زیادہ گوشت کھائیں گے. بہت وہ کیا کرتا ہے, سن لیتا ہے, وہ بکری جا کے بازار میں بیچ کر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بیچتا ہے. پھر جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو انہوں نے کہا دیکھا نا موسیٰ, مجھے آپ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت علم دیا, اس سے میں فائدہ مجھے دیکھ کتنا ہے, کتنا ہو رہا. بالکل ٹھیک. تو وہ میں اگلے دن جو ہے وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے, میں جا کے بیچ آیا ہوں. آپ پھر خاموش رہتے ہیں. پھر وہ جاتا ہے تو بلی اور کتا پھر بیٹھے ہوتے ہیں. جی. وہ بولتے ہیں کہ یہ تو مرغی بھی کھا گیا, بکری بیچا ہے, اب کیا کریں گے. بلی کہہ رہی پریشانی والی بات نہیں ہے, کل یہ گھوڑا مر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جناب ایک دم سے چونکتا ہے, تو پھر ہمیں بہت گوشت ملے گا, وہ بلی بولتی ہے. وہ بھاگا جاتا ہے, وہ جناب گھوڑا بھی بیچا, گھوڑا بھی بیچ دیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جاتا ہے, دیکھا نا موسیٰ آپ نے میرے لیے کتنا اچھا ہو گیا, بہت خوش ہوتا ہے. یا پھر خاموشی میں ہوتے ہیں. پھر چلا جاتا ہے. پھر وہ بلی اور کتا آپس میں بات کرتے ہیں. کتا کہتا ہے سارا کچھ ہی بیچا ہے, وہ گوشت تو ہے میرا, اب تو بہت ٹائم بھی ہو گیا اور گوشت تو ملا نہیں. کہہ رہی پریشان نہ ہو, اب یہ خود مر جائے گا, خود مرے گا, لوگ اکٹھے ہوں گے, بہت سارا گوشت آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر بھاگا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ کو کہتا ہے حضور یہ کیا ہوگا کل کا, تو وہ یہ کہہ رہے کل میں نے مر جانا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ کل کا علم مت لو. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ہمیں دو طرح کی راہ ملتی ہے, جس کے میں آخر میں بتاتا ہوں. تو وہ جب وہ کرتے ہیں بات کی کل میں نے بولا تھا کہ کل کا علم نہیں لو, تمہیں میں نے غلط نہیں کہا تھا, تو تم بہت خوش تھے. بالکل ٹھیک. تو مرغی جو مرنی تھی وہ تیری بکری کا صدقہ تھا, اور تو نے وہ مرغی خود کھا لی. خود کھا لی. پھر تیرا گھوڑا مرنا تھا, گھوڑا مرنا تھا, تو وہ بکری کی جان پر لگنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو نے وہ بھی بیچ دیا. پھر اس کے بعد گھوڑے پہ جانا تھا تیری زندگی, کیونکہ تو نے سارا مال بیچ دیا. ایک مرغی مر جاتی تو اس کے اندر ہی سارا معاملہ سٹاپ پہ آ جاتا. بالکل صحیح ہے. اور اب جب تجھے علم ہو گیا کل کا, تو اس کو بھی بیچتا رہا, اس کو بھی بیچتا رہا, اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا. بالکل ٹھیک ہے. اب تو جانے اور اللہ جانے جس نے تجھے کل کا علم دیا. تو صدقے پہ یہ بات آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو تیری جان کا صدقہ تھا وہ گھوڑا. یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کا جب کوئی مال جاتا ہے اس کے علم میں نہیں ہوتا, تو یقیناً اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے, تو وہ پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا فائدہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ غمگین ہونے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا وہ زیادہ بہتر ہے, اور صدقہ دیتے رہنا صدقے کا طریقہ ہے. اب روڈ پر گزرتے ہوئے کاروباری بندے ہیں, کاروبار ہے نا جو یہ مانگ رہے ہیں, صحیح ہے. تو آپ نے تو صدقہ دے دیا ہے. یہ لوگوں کو تھوڑا سا واچ کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ یار کم سے کم میں صدقہ, بہتر یہی ہے کہ آپ سفید پوش کو دیکھیں, اس کو آپ دیکھیں کہ علاقے میں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں اپنی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. بات کر رہا ہوں
جی جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے؟ ٹی وی کو چھوڑیں، فون کے اوپر بات کریں، ٹی وی کو رہنے دیں، ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں. جی جی فرمائیے. سر وہ امام صاحب سے کو سر کو مسئلہ پوچھنا تھا. ہاں آپ کی آواز سن رہے ہیں، سوال کریں. ہاں جی سر، میرا اصل میں وہ رشتہ ہوا تھا ایک دفعہ پہلے ایک جگہ پہ نا. جی جی. وہاں سے بھی وہ ختم ہو گیا ہے، دوسری جگہ ہوا ہے وہاں پہ بھی ختم ہو گیا ہے، تیسری جگہ 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، چلیں اللہ بہتر کرے گا. آپ اپنا نام بتائیے پورا. اسد رضا. اطہر رضا. اسد رضا. اچھا میں سمجھ نہیں پا رہا. اسد رضا. اتک رضا. جی جی. نہیں، آپ کے نام کو صحیح طرح ہم لوگ سن نہیں پا رہے. آپ بڑے آرام سے بات کریں. کیا نام ہے؟ اسد رضا. اسد رضا. اسد رضا، ٹھیک ہے. اسد رضا. اسد. جی جی بالکل. جی بالکل. والدہ کا نام کیا ہے؟ صفیہ بی بی. عطیہ بی بی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسد رضا. والدہ کا نام کیا بتایا؟ صفیہ بی بی. صفیہ بی بی. صفیہ بی بی، ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں. بہت شکریہ. اب آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیے گا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اسد رضا کال کر رہے تھے کیونکہ آواز تھوڑی سی صحیح نہیں سنائی دے رہی تھی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل. جب بھی آپ بتائیں، نام بتائیں یا والدہ کا نام جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کوشش کریں ذرا آہستہ آہستہ صاف الفاظ میں بات کریں. اور گزارش یہ بار بار کرتا ہوں کہ جب بھی آپ گفتگو کریں، ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس سے بات کریں. ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں، اگر اس کو میوٹ کر دیں زیادہ بہتر ہے. بعد میں جب پروگرام ریپیٹ چلے یا جب یوٹیوب کے اوپر یہ پروگرام ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی ساری گفتگو جو ہے وہ اس پہ آپ کو مل سکتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی غضنفر جمشید سیفی صاحب جو ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اس کا کیا سلسلہ، اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا روحانی مسئلہ آیا ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور انشاءاللہ جو آپ کو طریقہ بتایا جائے گا، جو علاج بتایا جائے گا وہ انشاءاللہ شافی علاج ہوگا. اس کے بارے میں ابھی آپ کو ٹیلی کر کے بتاتے ہیں. جی، اور اسکرین کے اوپر نمبر ہم آپ کے چلا رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے، ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز نہیں. چلیں بالکل. الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے. آپ اسد بھائی بالکل بھی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ جو نکاح ہے انسان کا جس سے ہونا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، کیونکہ اس میں سے انسان کی مرد کی نسل آگے چلنی ہوتی ہے. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. وقت مقرر ہے، جس طرح موت کا، نکاح کا اور کھانے کا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جہاں پر جس کے ساتھ ہونا ہے اس کے ساتھ ہی نکاح ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چنا ہوگا. تسلی کے ساتھ عبادت کریں، اللہ سے کہیں اللہ پاک اگر وقت دور ہے تو آپ قریب کر دیں، یہ میرے اللہ کے ہاتھ، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ سے آپ جو عبادت کریں اور اس سے سجدہ ہوں، اسے کہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا کریں. بہت بہت اچھی بات ہے. تو چلیں یہ بات اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. عبادت کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی مصلحت جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور اس کی رضا میں راضی رہیں. اور جیسے بھی کہا ہے ابھی ہم جی آپ لوگ بہت زیادہ وہم ڈال دیتے ہیں کہ تمہاری ایک دفعہ رشتہ ہوا نہیں ہوا. دیکھیں اس میں 2 زندگیاں، 2 خاندان ملنے ہیں. یہ میرے اللہ کی مرضی کے ساتھ ہیں. کئی جگہ پر بندش آتی ہے، مگر وہ بندش وقت کی نہیں ہے، عورت کی نہیں ہے، ٹائم دور کرنے کی ہے کہ یہ گزرتا رہے. ایمان انسان کا پختہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے جو انسان میرے لیے چنا ہے اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. اس کے اندر سے آپ کی اولاد بڑھنی ہے، آپ کے 2 خاندان ملنے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو اس ایمان پر پختہ کر لیں. وقت کا ایک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ پاک یہ دور ہے تو اس کو قریب کر دے تاکہ میں اچھی اولاد وقت پر دیکھ سکوں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی کچھ سلسلہ جڑا ہے جو بہت سارے نوجوان خاص طور پہ آج کل بہت سارے جو میسیجز آ رہے ہیں نا وہ آتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم بیرون ملک جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں اور بیچ میں کوئی شاید رکاوٹ ہے. اس کی ذرا اصلاح فرمائیے. کل بھی میرے پاس ایک بڑی ضعیف عورت تھی، وہ آئی تھی اور مجھے کہہ رہی میرے بیٹے نے باہر جانا ہے اور بضد ہے، دبئی جانا ہے، تو آپ چیک کریں، اس کو استخارہ کریں، مجھے بتائیں اس میں کیا بہتری ہے. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا دیکھیں چیک کیا تو اس کے لیے بہتر نہیں تھا. میں نے کہا یہ سفر اس کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ بول رہی ہے وہ مجھے اپنی اولادوں میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، سینٹر والا میرا بیٹا ہے اور نہایت پریشان کر رہا ہے. میں ایک 40 گز کے گھر میں رہ رہی ہوں تو بڑے معاملات ڈسٹرب ہیں، یہ کیا بضد ہے، مجھے نہیں، اگر میں پیسے دوں گا تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ماں باپ اب وہ وہاں، میں نے کہا دیکھیں آپ اگر وہ وہاں پر جاتا ہے پریشان ہوگا تو زیادہ پریشان کون ہوگا؟ تو کہہ رہی میں ہوں گی. تو میں نے کہا ماں
آپ بڑی تھی، میرے سے بڑی تھی. میں نے کہا ماں آپ اس کو کوشش کریں. کہہ رہی نہیں بیٹا وہ بالکل بھی اس طرف نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو نقصان دے گا. تو اپنے آپ کو نقصان دینے سے بہتر کہ میں کہیں سے اس کو ادھار پکڑ کر بھیج دوں. ہر کام باہر. ایک بزرگ تھے، چھوٹا سا واقعہ میں کیونکہ تربیت کا ہی واقعہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس. تو ایک مرشد اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کالر ہے کوئی؟ کالر ہے، کر لیں اس کو. چلیں کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. چلیں. تو ایک مرید اٹھا، حضور میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں. وہ کہہ رہے کیوں جا رہے ہو؟ میں ادھر کام کرنے جا رہا ہوں، بچوں کے لیے رزق روٹی کماؤں. آپ نے کہا اچھا چلو جاؤ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. تو ایک دم سے چونکے کہتے حضور وہاں پر خدا اور ہے کوئی؟ تو انہوں نے کہا یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر خدا اور ہے کوئی. اگر اس نے تمہیں رزق دینا ہے تو تمہیں یہاں پر بھی دے دینا ہے. تم اپنے بیوی بچے چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے بیوی بچوں کو ضرورت پڑے گی تو تم کیا کرو گے؟ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ یہ اس میں ہمارے کال ہے دوبارہ کالر ایک اور کو شامل کرتے ہیں، ذرا وقت کم ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. سر آزاد کشمیر نیلم سے بات کر رہا ہوں. سر محمد رفیق بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک میری بیٹی کا مسئلہ ہے سر. نازمین نام ہے. جی جی دوبارہ نام ریپیٹ کریں. نازمین. نازمین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سر اس کی ٹانگ میں درد ہے. تو والدہ کا نام سکینہ ہے. ٹھیک ہے، والدہ کا نام سکینہ. دوبارہ نام نے. نازمین نام ہے اس کا. تو والدہ اس کی کا نام ہے سکینہ. سکینہ. سکینہ والدہ کا نام ہے. نازمین کی والدہ کا نام سکینہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ بتائیے کیا ہے. آپ نے بھی سر اس کی ٹانگ میں درد ہے، روزانہ درد ہوتا ہے. کوئی مسئلہ ہے اس کو یہ صاف کر کے بتا دیں سر. اچھا ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. میں ایک منٹ آپ کو ابھی بتاتے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر جو ہے اس کا جواب سنیں. اور آپ نے کچھ اور مزید پوچھنا ان سے؟ نہیں، ان کا بھی جو ہے نا مسئلہ روحانی نہیں ہے، ان کو میڈیکلی پرابلم ہے. میڈیکلی کمزوری ہے ان کے اندر. ان کو آپ چیک کروائیں ڈاکٹر کو. ٹھیک ہے. یہ بالکل بھی ان کا روحانی مسئلہ نہیں ہے. ان کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. رشید صاحب یہ ایک ضروری بات ہے کہ روحانی مسئلہ تو چیک کر لیا کوئی نہیں ہے، جسمانی مسئلہ ہے. ہاں جسمانی مسئلہ. اور اگر کوئی ان کو بتائے گا کہ ان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جھوٹ بولے گا. ہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے، اس میں پریشان نہ ہو. جسمانی مسئلہ ہوتا ہے، انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ ہمارے سیگمنٹ ہیں. اگر آپ پیر کو یا اس کے بعد اگر کال کریں گے پروگرام میں تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جسمانی جو مسائل ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. جی تو یہ ابھی آپ نے بڑے کام کی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کو رزق دینا وہ تو دینا ہے. ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں پہلے یہ بات کر رہا تھا. بہت کام کی. اللہ تعالیٰ ہمارے جو اس وقت سرپرست ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے جو حکمران ہیں. جی کال ہے، کال کو شامل کریں. جی السلام علیکم. ہمارے پاس السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. میرے ہسبینڈ کے ساتھ کل جھگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے، جس طرح انہوں نے بار بار یہ کہا کہ تم میرے لیے حرام ہے، تمہارے لیے حرام. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا نکاح میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اور میرے ساتھ کیوں لڑتے ہیں مجھے کائنڈلی یہ بھی بتا. صرف یہ غلط بیان کیے ہیں. انہوں نے بولا ہے کہ تم میرے لیے حرام ہے، تیرے لیے حرام. اس سے نکاح پر فرق نہیں پڑا. اگر کچھ اور بولا گیا ہے، اگر آپ روحانی مسئلہ اگر چیک کرنا چاہیں، آپ نے پوچھا لڑتے کیوں ہیں، یہ کیا وجہ ہے، ابھی بتاتے ہیں. اللہ ویسے سب کو نام ان کا مگر ہونا چاہیے میرے پاس. نام ان کا اگر آپ پورا بتا دیں تو آسانی ہمارے لیے ہو جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر ایک کام یہ کیجیے گا کہ آپ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ان کو بتائیں تاکہ ہم بعد میں پھر چیک کر کے نمبر بھی چل رہا ہے، اوپر نمبر چل رہا ہے. اگر آپ پرسنل بات کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی ہو سکتا ہے. میرا نمبر چل رہا ہے. آپ دوبارہ پروگرام کے بعد آپ مجھے میسج وائس کر دیں. ٹھیک ہے جی میسج کر دیں آپ، انشاءاللہ وہ دیکھ کر بتا دیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں. باقی آپ کا جو جواب ہے مل گیا. ٹھیک ہے جی پریشان نہ ہو. بالکل بھی یقیناً مسائل سب کے ساتھ ہیں. ہر گھر میں کم و بیش ایسی ہی صورت حال ہے. ہم لوگ بڑی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ کوئی ایسا پیغام جو ہمارے سرپرست تک پہنچ جائے، سرپرستوں تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ ہمارے سرپرست ہیں. ہم نے سارا ان پر کانفیڈنس کیا ہوا ہے. ہم معصوم عوام ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کوئی بھی بندہ، آپ
قبرستان یہ لوگ جائیں، جا کے دیکھیں، کوئی بندہ کچھ نہیں لے کے گیا، اپنے اعمال ہی ساتھ جانے. اچھا ٹھیک ہے، جی 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 جاری رکھیں. تو مہربانی کریں، ہمارے اوپر جو ہے رحم کریں. اللہ سے تو ہم لوگ طلب کر رہے ہیں، بلا شبہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو انبیاء کرام اترے. پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی. تو اس وقت آپ لوگ ہمارے سرپرست بنے ہوئے ہیں، تو ہمارا سوچیں، ہم غریب عوام کا سوچیں، بہت سارے غریب عوام. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سر صاحب اب وقت کیونکہ ختم ہو گیا، سوالات اور بھی تھے انشاءاللہ، لیکن اگلی جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں ضرور اس کو شامل کریں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو ہمارے ساتھ یہاں پر رہی ہے. روحانی معاملات کو سمجھنے میں کافی مدد ملی اور انشاءاللہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.